بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں سلطنت عثمانی کی قسط نمبر 7 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، عثمانیوں اور یورپیوں کے درمیان جو پہلا معرکہ تھا، جو عثمانیوں کو یورپ کی سیلانی قوتوں کے ساتھ پیش آیا، اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانی میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا اور مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کی یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی غرض سے اس نے اب ڈیموکریٹا کو، جو تھریس میں واقع تھا، پایا تخت بنایا اور پھر 3 سال کے بعد اورانا کو دار سلطنت قرار دیا۔ اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی اور نہ سے مراد نے بلقانی ریاستوں پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ جنگ مارٹیزا کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باز گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا بھی وعدہ کیا۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 1359 عیسوی میں اس نے روما کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانی کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کر دی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوار رہا کی، یونانی کلیسیا کے تمام عقائد سے برتری ظاہر کی جو کلیسیا روما سے مختلف تھی، اور مذہبی معاملات میں کلیسیا روما کی برتری بھی تسلیم کر لی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ شہنشاہ ناکام اور نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا، اور اس واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے، جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ قرض ادا کر سکے۔ اس کا بڑا لڑکا اینڈروکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینول نے اپنے املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونکس کی حکومت کے تمام منصوبوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ مینول کو مقرر کر کے اسے اپنا ساتھ تاج و تخت کا شریک بھی بنا لیا۔ اینڈرونکس کا لڑکا، جس کا نام بھی اینڈرونکس تھا، اپنے باپ کے اس حق تلفی پر سخت دل برداشتہ ہوا اور اس نے مراد کے سب سے چھوٹے لڑکے شہزادہ سادوچی کو اس بات پر آمادہ کی کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دے اور اس کی جگہ خود فرمان روا بن جائے۔ مراد اس وقت ایشیا کوچک میں تھا اور سادوجی اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈروکس نے بھی 9 عمر بازنطینی عمرہ کی ایک جماعت اپنے ساتھ ملا کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ان شہزادوں کے متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ مراد اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا، شہنشاہ اینڈروکس کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنہ کو فروغ کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اندھے کر دیے جائیں گے۔ سادوجی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادوجی، اینڈرونکس اور 2 نوجوان بازنطینی عمرہ گرفتار کر کے مراد کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے پہلے سادوجی کی آنکھوں میں گرم سیسا پلا کر اسے اندر کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی عمرہ دریائے مارٹیز میں غرق کر دیے گئے۔ اینڈروکس شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے اس بے وعدہ ان کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا، لیکن اس طرح کی خفیف سی بڑائی باقی رہ گئی۔
ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا جس کی روح سے اس نے دولت عثمانی کی باز گزاری اور اثر نو تسلیم کی، عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کے وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر اپنے لڑکے مینول کو مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ اگرچہ بلغاریہ نے جنگ مارٹیزا میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے اس کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا تھا، خصوصاً اورونا اور فلوپوپولس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور مقدونیہ کی راہ ترکوں کے لیے کھل گئی۔ ریاستہائے بلقان کے باہمی بغض اور عناد نے ان کی گفتوں کو کمزور کر دیا تھا، اس لیے مراد کو شروع میں ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا۔ سن 1366 عیسوی اور 1369 عیسوی کے درمیان وہ بلغاریہ میں بڑھتا چلا گیا، کوہ روڈوپ تک وادی مارٹیزا پر قابض ہو گیا۔ سرویا اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا، لیکن مراد کی ان فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کا سد باب کرنا چاہا۔ سن 1371 میں لالا شاہی نے صوفیہ کے قریب سماکوف کے میدان میں بلغاری اور سروی افواج کا مقابلہ کیا اور ان کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ دوسرے سال لالا شاہین اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور جنرل افرونوس نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو اسٹیون ڈوشن کے زمانے سے سرویا کا ایک صوبہ تھا، اور کولارڈورو اور سرس کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے دروار کو عبور کر کے قدیم سرویا، البانیہ اور بوسنیا میں داخل ہوئے، اور لازار شاہ سرویا نے شکست کے بعد مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ بلغاریہ کے بادشاہ سیسمان نے بھی اپنی لڑکی ہرمی سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی، چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ جو کہ کوہ بلقان کے شمال میں واقع تھا اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی حکومت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد 1381 عیسوی تک مراد اپنے ایشیائی مقبوضات کی توسیع اور استحکام میں مصروف رہا، اور اس نے پھر سرویا کا رخ کیا اور عثمانی فوج نے دریائے داروار کو عبور کر کے موناستر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سن 1385 میں صوفیہ فتح ہوا۔ عثمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹن ٹیک کر مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ سن 1386 عیسوی میں 25 روز کی شدید محاصرہ اور سخت جنگ کے بعد نیش پر بھی، جو سرویا کے قلب میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا، نیز قسطنطین اعظم کے مولد ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا تھا، مراد کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سرویا کو اب مقاومت کا یارانہ رہا۔ اس نے 1000 پاؤنڈ نقرائی سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے صلح کر لی تھی۔ سن 1376 اور 1381 تک کا زمانہ مراد کے دور حکومت میں امن کا زمانہ تھا۔ اس مدت میں اس نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی اور اپنی توجہ زیادہ تر سلطنت کے انتظام اور استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ اس نے فوجی نظام اپنی توجہ زیادہ تر سلطنت کے انتظام اور استحکام کی جانب مبذول رکھی تھی۔ اس نے فوجی نظام میں اصلاحات جاری کی اور جاگیری نظام کو مکمل کیا۔ مفتوحہ علاقوں میں جاگیریں قائم کر کے سپاہیوں کو دیں اور ہر جاگیر کو جنگ کے موقع پر ایک یا ایک سے زیادہ مسلح سوار فراہم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ یہ فوجی جاگیریں چھوٹی اور بڑی دو قسموں کی تھیں، چھوٹی کو تیمار اور بڑی کو زحمت کہتے تھے۔ اس نے شاہی زمینیں الگ کی اور مسجدوں نیز دوسرے مذہبی اداروں کے لیے بہت سی زمینیں وقف کر دیں۔ مراد نے عیسائی رعایا کو ایک جماعت بھی ادنا فوجی خدمات کے لیے مرتب کی۔ استبل وغیرہ کی صفائی، خیموں کو نصب کرنا اور اکھاڑنا، سامان کی گاڑیوں کی دیکھ بھال اور اسی قسم کے دوسرے کام ان لوگوں کے فرائض میں داخل تھے۔ مرادی کے عہد میں سپاہیوں کی علم کے لیے سرخ رنگ تجویز ہوا۔
जो आसमानी फौजी का रंग, कौमी रंग हो गया था। लेकिन अमन के जमाने में मुराद तो सी सुल्तनत की तदबीरों से गाफिल न था। सन 1376 में इसने शहजादा बायजीद का निकाह अमीर करमान की लड़की से कर दिया। अरूस को रियासत करमान का बड़ा हिस्सा और किला कुतैया, जो अपने मुकाम के लिहाज से बहुत अहमियत रखता था, जहेज में मिला और यह इलाका सुल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया था। शादी की तकरीब बरोसा में बड़ी धूमधाम से मनाएगी। अनातोलिया की तमाम तुर्की रियासतों के नुमाइंदे और सुल्तान मिस्र के सफीर शरीक हुए। ये लोग अपने 7 अरब के सबा रफ्तार घोड़े, यूनान के हसीन करीजे और सिकंदरिया के हैरत अंगेज रेशमी कपड़े नजराने के तौर पर लाए थे। मन जुमला और ताइफ के सोने और चांदी के जरूब भी थे, जिनमें तलाई और नकराई सिक्के भी भरे हुए थे। नीज प्याले और तश्त थे, जिनमें जौहरात जुड़े हुए थे। ये तमाम चीजें मुराद ने अपने मेहमानों में तकसीम कर दी। लेकिन जब अरूस ने करमियान के किलों की कुंजियां पेश की तो इन्हें अपने ही पास रखा। सन 1377 ईस्वी में मुराद ने रियासत हमीद के अमीर को आमादा किया कि अपनी रियासत का एक बड़ा हिस्सा इसके हाथ फरोख्त कर दिया जाए, जिसमें आक शहर का जिला भी शामिल था। रियासत हमीद का यह इलाका शामिल करने से सुल्तानत उस्मानिया की सरहद रियासत करमानिया से बिल्कुल मुत्तसिल हो गई। करमानिया और आले उस्मान की आवेजिश इब्तदा इसी से चली जाती थी। इसे दूर करने के ख्याल से मुराद ने अपनी लड़की नफीसा का अक़द अलाउद्दीन अमीर करमानिया से रखा दिया। चुनांचे तकरीबन 10 साल से ये सुलह कायम रही, लेकिन इसमें हर फरीक अनातोलिया की तुर्कों की सरदारी का दावेदार था और बावजूद इसके कि एशिया कोचे की मुतहद रियासतें सुल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुकी थी, अमीर करमानिया की खुद सरी और शोरश अंगेजी मुराद को इस एशियाई मकबूजात की तरफ से मुतमिन नहीं होने देती थी। चुनांचे 1377 में दोनों के दरमियान जंग छिड़ी गई और कुनिया में अलाउद्दीन को बुरी तरह शिकस्त हुई और मुराद अगर चाहता तो अलाउद्दीन को कत्ल करके इसकी रियासत पर कब्जा हो जाता, लेकिन नफीसा की इल्तिजाओं से मुतासर होकर इसने अलाउद्दीन का कसूर माफ कर दिया और इसकी रियासत इसे फिर बख्श दी। अलाउद्दीन ने मुराद को अपना आका तस्लीम किया। इसी जंग में शहजादा बायजीद ने अपने हमलों की हैरत अंगेज सरत और शिद्दत की बिना पर यल्दरून का लक़ब हासिल किया। इसके बाद मुराद बरोसा को वापस गया और अब इसकी ख्वाहिश थी कि बकिया उम्र आराम और याद इलाही में गुजार दे। चुनांचे इसी वजह से इसने रियासत तिका पर हमला करके इसे अपनी सुल्तनत में शामिल करने से इनकार कर दिया और जिस फौजी अफसर ने यह तजवीज पेश की थी, इसे यह जवाब दिया कि अमीर तका बहुत गरीब और कमजोर है, मुझे इससे जंग करने में शर्म आनी चाहिए। शेर मक्खियों का शिकार नहीं करता, लेकिन बहुत जल्द इस बूढ़े शेर को दूसरे शेरों के मुकाबले के लिए अपनी आरामगाह से निकलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दरख्वास्त गुजार हैं कि वो हमें अपने ईमान में रखे और कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने, सुनने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।